بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ہر معاملے میں معاشرے میں امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، فرمودہ 11 اگست سن 2017۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض وصول کرنے والوں کو قرض دینے والے سے نرمی کا سلوک کرنے پر ثواب کی خوشخبری دی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی سے قرض کی رقم لینی ہو اور وہ اس کو مقررہ میعاد گزرنے کے بعد مہلت دیتا ہے تو ہر وہ دن جو مہلت کا گزرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ صدقہ و خیرات تمہاری بلاؤں اور مشکلات کو اور مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ بحوالہ کنز العمال۔ بس کیا ہی اعلیٰ سودا ہے کہ اپنے بھائی کو سہولت دینا ثواب کا مستحق بھی بنا رہا ہے اور بہت سی بلاؤں اور مشکلوں سے بھی ہمیں بچا رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی نیکی کو اجر کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم قرآن کریم کی سنہری ہدایت کو یاد رکھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سامنے رکھیں تو ایک پرامن معاشرے کا قیام عمل میں آئے۔ بے چینیاں پھر نہ پھیلیں، کبھی رنجشیں لمبی نہ چلتی چلی جائیں، فیصلوں پر عمل درآمد کرانے والے اداروں کا بھی حرج نہ ہو۔ وہ ان جھگڑوں کو نپٹانے کی بجائے کسی تعمیری کام کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ قضاء کا بھی حرج نہ ہو، گو قضاء اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ فیصلے ہوں، لیکن اگر فیصلوں کو ماننے میں دونوں فریق نرمی کا رویہ رکھیں تو بلا وجہ کا حرج نہ ہو۔ اور بعض دفعہ ایک ہی معاملے کے لمبا چلنے کی وجہ سے بعض دوسرے معاملات متاثر ہوتے ہیں، وہ متاثر نہ ہوں، اور خود فریقین کو جو قضاء میں آنے یا عدالتوں میں جانے اور وکیل کرنے کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں ان سے بھی بچت ہو جائے۔ بعض دفعہ تو ایسے ضدی ہوتے ہیں کہ وہ اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہی چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو اور اس کے لیے جہاں تک جایا جا سکتا ہے جایا جائے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض فریق مجھے بھی لکھتے ہیں کہ اب آپ اس معاملے کو دیکھیں، سو اگر ضدیں نہ ہوں، انائیں نہ ہوں تو پھر میرا وقت بھی ان فضولیات میں ضائع ہونے سے بچ جائے۔ میں بعض دفعہ معاملات دیکھنے کے بعد جب فریقین کو جواب دیتا ہوں، لیکن اگر ان کی مرضی کا جواب نہیں ہوتا تو پھر بھی وہ اپنی بات پر ضد پر قائم رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی ٹھیک ہیں، اور یہی ضد ہوتی ہے کہ فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہو اور سہولت بھی ہم نے دوسرے فریق کو کوئی نہیں دینی۔ میرے واضح طور پر لکھنے کے باوجود بعض دفعہ نہایت ڈھٹائی سے تیسرے چوتھے مہینے خط لکھ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملے کے بارے میں لکھا تھا اور ہم حق پر ہیں، اور اس دفعہ فیصلہ کو دوبارہ دیکھا جائے اور ہمیں ہمارا حق دلوایا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قضاء کے فیصلے 100% درست ہوتے ہیں، لیکن 80-85% بہرحال درست ہوتے ہیں، اور جو شواہد اور ثبوت پیش کیے جاتے ہیں ان کی روشنی میں وہ صحیح ہوتے ہیں۔ اگر غلط بھی ہوتے ہیں تو نیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی طرف سے نیک نیتی سے یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں، بس اگر ایک فریق کے خیال میں اس کا حق بنتا ہے لیکن فیصلہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس پر قضاء پر یا قاضی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہ الزام لگانے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے حقائق کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی فیصلہ میں کوئی ابہام ہو یا دوسرے فریق کے خیال میں اس فیصلہ میں ابہام ہے تو اس فریق کی درخواست پر بعض دفعہ میں بھی فائل منگوا کر دیکھ لیتا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اکثر فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور صرف بدظنیوں کی وجہ سے شکوک و شبہات دل میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ بس بدظنیوں سے بچنا چاہیے۔ بدظنی پھر ایک اور برائی کا راستہ کھول دیتی ہے۔
قضا کے معاملات براہ راست لین دین کے ہوں، کاروباری ہوں یا آئلی ہوں، ہر معاملے میں وہ براہ راست یا بالواسطہ مالی لین دین کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کہیں حق مہر کی ادائیگی ہے، کہیں سامان کی ادائیگی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں میں اور لین دین کے معاملوں میں تو اکثر دفعہ مالی معاملات ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مالی معاملات ہر جھگڑے میں کسی نہ کسی ذریعہ سے انوالو ہو جاتے ہیں، اور سہولت دینے والا جو اصول ہے کہ سہولت دی جائے، یہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ حد تک ضرور چلتا ہے۔ آئلی معاملات میں بھی نقد رقم کا مطالبہ، لین دین کے معاملات میں بھی اکثر رقم کا مطالبہ ہوتا ہے۔ آئلی معاملات میں مثلاً جیسا کہ میں نے کہا، حق مہر کی ادائیگی ہے، یہ بھی یقیناً ایک قرض ہے جو خاوند کی ذمہ ہے، لیکن بسا اوقات لڑکی والے لڑکی کی حیثیت سے زیادہ حق مہر بھی رکھوا لیتے ہیں۔ ایک طرف تو لڑکا پابند ہے کہ قرض کو ادا کرے، حق مہر ایک قرض ہے، دوسری طرف لڑکی والے بھی زیادتی کر جاتے ہیں کہ حق مہر زیادہ رکھوا لیتے ہیں تاکہ کسی طرح لڑکے کو باندھ لیا جائے، جو لڑکے کے لیے ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور صرف مشکل نہیں ہوتا بلکہ دوسرا فریق اس کو ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں رکھتا۔ اگر قضا لڑکے کے حالات کو دیکھ کر حق مہر کم کر دے تو اس پر بھی فریق ثانی کا اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح براہ راست قرض کے لین دین کے معاملات ہیں، ان میں اگر قضا حالات دیکھ کر قسطیں مقرر کر دے تو اس پر بھی دوسرے فریق کو اعتراض ہو جاتا ہے۔ ہم احمدی ایک پرامن معاشرے کے بارے میں جب دنیا کو کہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے ہر معاملے میں، معاشرے میں امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ آپس کے معاملات میں کیسے رویے رکھتے تھے، اس کی ایک جھلک ایک واقعہ سے ملتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے ذمہ ان کا کچھ قرض تھا۔ جب بھی یہ اس کے پاس قرض کا تقاضا کرنے جاتے تو وہ چھپ جایا کرتا تھا۔ ایک دن یہ گئے تو اس کے بیٹے سے پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہی ہے۔ انہوں نے باہر سے آواز دی اور کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم گھر میں ہی ہو، اس لیے اب چھپنا بے فائدہ ہے، باہر آؤ اور مجھ سے بات کرو۔ جب وہ شخص باہر آیا تو انہوں نے اس سے چھپنے کی وجہ معلوم کی تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں آج کل بہت زیادہ تنگ دست ہوں، میرے مالی حالات بڑے برے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عیال دار ہوں، بچے بہت ہیں، ان کے بھی اخراجات پورے کرنے ہیں۔ اس پر ابو قتادہ نے کہا کہ واقعی ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میرا یہی حال ہے۔ اس پر انہوں نے اس کا سارا قرض معاف کر دیا۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب المساقات۔ آواز مرزا عمران احسن۔